اے آر وائز کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دو حسین ماڈلز کے نام بتائیں گے جن کو سیکس کے انکار پر قتل کر دیا گیا۔ مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے بنے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر کے اسے بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، نمبر 1 مانسی ڈکشٹ۔ دوستو، مانسی ڈکشٹ کا تعلق ریاست راجستھان سے تھا اور وہ کچھ وقت قبل ہی ماڈلنگ اور شوب ڈسکیریئر کے لیے ممبئی منتقل ہوئی تھی۔ ممبئی منتقل ہونے کے بعد مانسی ڈکشٹ اور مزمل حسین کی انٹرنیٹ کے ذریعے دوستی ہوئی۔ دوستو، 16 اکتوبر بھارت کے شہر ممبئی سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایک نوجوان طالب علم نے اپنی گرل فرینڈ ماڈل کا بے ایمانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاش ایک سوٹ کیس میں بند کر کے پھینک دی۔ 20 سالہ ماڈل مانسی ڈکشٹ کو قتل کرنے والے 19 سالہ ملزم سیف مزمل حسین کو گرفتار بھی کر لیا تھا، جس نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ ماڈل مانسی ڈکشٹ کے قتل کیس کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ نوجوان ماڈل کو سیکس کے انکار پر قتل کیا گیا۔ 19 سالہ مزمل حسین نے مانسی ڈکشٹ کو قتل کرنے سے پہلے جسمانی تعلقات کا مطالبہ کیا تھا۔ مانسی ڈکشٹ نے مزمل حسین کا مطالبہ ماننے سے انکار کیا، جس پر مزمل نے ماڈل مانسی کو سٹون سے مارنا شروع کیا اور اسی تشدد کے ذریعے سیکس کے لیے رضامند کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ قانون کی تمام کوشش ناکام ہوئی۔ مزمل نے ماڈل کے گلے میں رسی ڈال کر اسے قتل کر کے اس کی لاش سوٹ کیس میں ڈال کر ویران جگہ پر پھینکی۔ ماڈل دوست کو قتل کرنے والے ملزم نے 3 سال قبل اپنی والدہ پر بھی بے ایمانہ تشدد کیا تھا۔ دراصل ملزم مزمل حسین لاوارث تھے۔ انہیں ممبئی کے ایک جوڑے نے 19 سال قبل گود لیا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ مزمل حسین کو اپنی کلاس فیلو دوست بھی ہمیشہ اسے تانے دیتے رہتے تھے کہ وہ ایک ایسا لڑکا ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ کچھ ماہ بعد مزمل حسین اور مانسی ڈکشٹ کے درمیان دوستی ہوئی تھی اور مزمل ماڈل مانسی سے دوستی کے بعد فخر بھی کرنے لگے تھے۔ تاہم 2 دن بعد ہی انہوں نے گرل فرینڈ سے سیکس کا مطالبہ کیا، جس کے انکار پر اس نے ماڈل کو قتل کر دیا۔ خیال ہے کہ مزمل حسین کی جانب سے ماڈل مانسی ڈکشٹ کو قتل کر کے اس کی لاش سوٹ کیس میں ڈال کے خالی میدان میں پھینکنے کی اطلاع پولیس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے دی تھی۔ یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کی خدمات مزمل حسین نے مانسی ڈکشٹ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے لی تھی۔ نمبر 2 ماڈل ایمان فضیل۔ دوستو، اٹلی کے سابقہ وزیر اعظم کی جانب سے مہمانوں کے لیے منعقد فاش پارٹی میں شامل رہنے والی 34 سالہ ماڈل ایمان فضیل کا قتل دوستو کہا جاتا ہے کہ ایمان فضیل کو خطرناک زہریلا مادہ دے کر قتل کیا گیا ہے۔ ماڈل ایمان فضیل اٹلی کے ایک ہسپتال میں چل بسی تھی۔ انہیں انتقال سے کئی دن قبل تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ وہ اٹلی کے سابقہ وزیر اعظم سلوے بسکونی کی جانب سے نیلم کے قریب ہونے والی فاش پارٹیوں میں شریک ہوتی رہی تھی اور انہی پارٹیوں میں کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کرانے کے کیسز میں عدالت میں پیش ہو چکی تھی۔ فاش پارٹیوں کے سابقہ وزیر اعظم سلوے بسکونی کی جانب سے 2000 بعد عرصہ قبل مہمانوں کے لیے منعقد کی جاتی تھی، جنہیں بھونگا بھونگا پارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ سابق کا طالبی وزیر اعظم ان پارٹیوں پہ درجنوں کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کروانے کے الزام میں مختلف عدالتوں میں مقدمات بھی چل رہے ہیں، لیکن انہیں ایسے مقدمات میں مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی مقدمے میں کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آیا۔ سلوے بسکونی کے خلاف ان مقدمات میں ایمان فضیل آئینی گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہو چکی تھی اور وہ اس ہائی پروفائل کیس کی چشمدید گواہ تھی۔ ایمان فضیل نے ہسپتال میں دوران علاج اپنے بھائی اور وکیل کو بتایا تھا کہ انہیں خطرناک زہریلے مادے سے زہر دیا گیا ہے۔ ماڈل کے جگر اور مادے سے حاصل کردہ نمونوں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایمان فضیل کو انتہائی زہریلوں مادوں سے تیار خطرناک زہر دیا گیا تھا۔ بعد میں برطانوی نفسیاتی اداروں BBC نے اپنی رپورٹ میں بتایا ایمان فضیل کی موت کیمیکل سے تیار انتہائی درجے کے خطرناک زہر سے نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا کہ ایمان فضیل کو کس درجے کا زہر دیا گیا۔
پہلے کہا گیا تھا کہ ایمان فضیل کے جسم سے حاصل نموؤں سے یہ بات سامنے آئی کہ ماڈل کے جسم میں خطرناک زہریلے مادوں کا ارناش پایا گیا۔ خیال ہے کہ ایمان فضیل نے اٹلی کے سابقہ وزیر اعظم کی فاش پارٹیوں کے حوالے سے عدالت کو بتایا تھا، جن میں متعدد خواتین نے سرعام معزز حرکتیں کی تھی۔ پارٹیوں میں شریک ہونے والے زیادہ تر ماڈلز کی عمریں 12 سے 15 برس کے درمیان ہوتی تھی۔ جب بیک وقت سب کے سامنے اپنے مختلف انداز دکھاتی تھی، اگرچہ سلوے بسکونی پر بھونگا بھونگا پارٹیوں کے انعقاد اور ان میں خواتین کا استقبال کرنے کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن 2013 میں ایک عدالت نے انہیں فراڈ اور ٹیکس چوری کا مجرم قرار دیا تھا۔ سلوے بسکونی کی ابتدائی 2 شادیاں ناکام ہو گئی اور دونوں کا آخر کار انجام طلاق پر ہوا۔ یاد رہے کہ سلوے بسکونی 2006 سے 2012 تک اٹلی کے وزیر اعظم رہے تھے۔ وہ پرتاپش، رنگین اور فاش پارٹیوں کے حوالے سے دنیا میں مشہور تھے۔ بس دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔